رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے گزرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. ان کا اپنا مکاشفہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کمال عطا فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور کوئی بندہ اپنی زبان سے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنائے. یہ جو بزرگ تھے شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان پڑھ تھے. انہوں نے زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا کمال عطا فرمایا تھا. حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتا تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اور اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر سناتا، گرچہ یہ مکمل حافظ حدیث نہ ہونے کے باوجود بھی پہچان جاتے تھے کہ سامنے والے نے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ حافظ قرآن نہیں، حافظ حدیث نہیں، اس کے باوجود آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے، جو کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں. وہ یہ کہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے منہ سے سورج کے مثل روشنی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اور جو حدیث پاک پڑھتا ہے تو مجھے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے چاند کی روشنی کی طرح ایک روشنی نکلتی ہے. تو یہ باتیں اس لیے عرض کی گئی کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک کا مقام و مرتبہ، حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا، اور جس جگہ پر حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے وہ جگہ کتنی بابرکت ہوا کرتی ہے. اب چونکہ یہ مجلس بخاری شریف کی ہے، حدیث پاک جو بخاری شریف میں آخری ہے، اب یہ ساری کتاب حدیثوں سے بھری ہوئی. اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث پاک پڑھنے والا، عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا اونچا مقام و رکھ سکتا ہے، تو مکمل بخاری شریف جس کے اندر صرف اللہ کے نبی کے فرمان، تو اس کتاب کی کتنی عظمت اور اس کتاب کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا. یاد رکھیں، قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کو اتنا اونچا جو مقام و مرتبہ ملا، ایسا ہی نہیں ملا. اس دنیا میں چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو، یا چاہے وہ کوئی تحریک ہو، ان چیزوں کو اس وقت تک قبولیت نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے اندر کمال درجے کا مجاہدہ نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو پوری دنیا کے اندر مقبول ہوئی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑی محنت سے تیار کیا. بڑی محنت سے. کتنی محنت سے؟ اللہ اکبر. غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بنا دیا. کتنی احادیث؟ 6 لاکھ احادیث. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کو مسجد حرام میں لکھا. 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں لکھا. اور اس کتاب کے اندر جو ابواب اور تراجم ہیں، اس کو میں نے مسجد نبوی میں منبر شریف اور روضہ اقدس کے درمیان والے حصے میں ترتیب دیا. اور اس کے بعد کی بات تو بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر.
کہتے ہیں کہ 16 سال کی مدت میں اس کتاب کو انہوں نے ترتیب دی۔ کتنے سال لگے؟ 16 سال، 6 لاکھ احادیث۔ لیکن ان 16 سال کی مدت میں ان کا کیا معمول رہا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل پوری مدت روزے رکھے، 16 سال روزے کی حالت میں۔ اور اس سے بڑی عجیب بات کہ ہر حدیث لکھنے کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! مکمل احادیث کی تعداد 6 لاکھ، اور ہر حدیث لکھنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز۔ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ کیا ہوگا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایسے ہی کسی شخصیت یا تحریک کو یا کتابوں کو مقبولیت نہیں ملا کرتی۔ آج خود صبح ناشتے کے وقت ہمارے محترم مولانا شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ فضائل اعمال کو بھی اتنی مقبولیت کیوں ملی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی سیاہی اس کے لکھنے میں استعمال کی، اسی سیاہی کے بقدر بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہایا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو، کوئی ملک ایسا باقی نہیں، کوئی شہر، کوئی بستی، دیہات، قریہ، کوئی مسجد، کوئی زبان ایسی باقی نہیں جس زبان کے اندر یہ کتاب آج موجود نہ ہو۔ وجہ یہی کہ جس کی جتنی قربانی اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی۔ بخاری شریف کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر! ایک بہت بڑے محدث گزرے، ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر مراقبہ کر رہا تھا۔ مقام ابراہیم پر میں ایک مرتبہ مراقبہ کر رہا تھا، مجھے نیند لگ گئی مراقبے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو زید تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اللہ کے نبی سے پلٹ کر پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ تو ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میری کتاب ہے، تم اس کتاب کو پڑھا کرو۔ تو اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی۔ جو بندہ اس کتاب کو پڑھ کر عمل کرے گا اسے تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے نوازیں گے کہ اس نوازنے کو میں اپنے پاس الفاظ نہیں رکھتا کہ کس طرح اسے بیان کروں۔ بخاری شریف کے متعلق بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے، بخاری شریف کے ذریعے سے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بخاری شریف کا گھر میں رکھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بخاری شریف کا گھر میں رکھنا برکت، پڑھنا باعث ثواب، عمل کرنا دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت۔ بلکہ ہمارے اکابر اور مشائخ نے اپنے اپنے زمانے میں جو فتنے اٹھے، شرور و فتن کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح وبائی امراض، ان تمام مہلک چیزوں کے مقابلے کے لیے ہمارے اکابر اور مشائخ نے ختم بخاری کا بھی معمول اپنا بنایا رکھا تھا۔
چنانچہ سید اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے 120 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ 120 مختلف مقاصد کے لیے ختم بخاری کا اہتمام کیا، 120 مرتبہ اور 120 مقاصد کے لیے ختم بخاری کا اہتمام کیا۔ تو سید اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما لی۔ تو بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی بھی باحیات ہیں، تقریباً 90 سے زیادہ ان کی عمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخاری شریف سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ میں بخاری پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا کہ تم بخاری شریف کو سبقاً 6 مرتبہ پڑھو، سبقاً 6 مرتبہ پڑھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خواب میں اس حکم کی بنیاد پر الحمدللہ میں نے 6 سال تک دور حدیث پڑھا۔ ایک مرتبہ تو پڑھ لیا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں نے پڑھ لیا۔ کہتے ہیں کہ آج میری اتنی عمر ہو گئی، 90 سے زیادہ عمر، چلتے پھرتے کسی خادم کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات سے دوری کی بنیادی وجہ یہی میرا سبقاً 6 مرتبہ بخاری شریف کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سروں کے تاج شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا تجربہ لکھا ہے آپ بیتی میں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس موقع پر اچانک خبر آئی کہ اسرائیلی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو فوراً علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علماء طلباء کا انتخاب کیا اور فوراً ختم بخاری کا اہتمام کرایا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم بخاری کا اہتمام کرایا، شام ہونے تک ریڈیو کے ذریعے سے خبر پہنچ گئی کہ جو جنگ شروع ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بند کروا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بخاری شریف کی عظمت بہت بڑی ہے، بخاری شریف کی برکت اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا، حدیث پاک سے تعلق رکھنا، درس حدیث کا دینا، درس حدیث کا سننا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ میں یہاں درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ختم بخاری شریف کے موقع پر مستورات کی ایک بڑی تعداد ہوگی اور یہاں پر بھی مرد حضرات کی تعداد موجود ہے۔ ہم سب اپنا معمول بنائے رکھیں کہ 3 کتابیں حدیث پاک کی بطور خاص، ریاض الصالحین، عربی پڑھنا نہیں آتا تو اس کا ترجمہ، اسی طرح قریبی زمانے کے بزرگوں میں شمس الاسلام مولانا منظور نعمانی کی معارف الحدیث، اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال، ان 3 کتابوں کو ہمیشہ اپنے معمول میں رکھیں، ہمیشہ مطالعے کے طور پر ان تینوں کتابوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ معمول بنائے رکھیں۔ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر مکمل ہو گیا دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنا معمول بنائے رکھیں کہ بغور حدیث پاک کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے پڑھنے پڑھانے میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ بخاری شریف اور حدیث پاک سے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو تھی۔ اب ہم بخاری شریف کا
آخری باب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر سی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد کچھ آپسی زندگی اور اپنے گھریلو زندگی اور ایک کامیاب عورت بن کر زندگی کیسے گزاری جائے اس پر مختصر مذاکرہ بھی کریں گے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں آخری باب یہی باندھا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع فرمائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم فرمائیں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو، اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا جو کوئی عمل ہو، ان تمام اعمال کو اور اسی طرح انسان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ اس وقت تولیں گے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اس وقت تولنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برے اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بھی اعلان فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتانے کے لیے اس باب کو باندھ دیا اور قرآن پاک کی یہ آیت باب کی شروع میں رکھ دی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پیدا کی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو پھر ترازو کیوں قائم فرمائیں گے؟ ترازو کیوں قائم فرمائیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، تو ترازو اللہ تعالیٰ کیوں رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے بندے کے اعمال کو تولا جائے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ سوال اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کل بروز قیامت
جن کے سامنے جہنم کا فیصلہ ہونے کے باوجود بھی وہ انکار کر بیٹھیں گے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بس انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ اپنے ایک ایک عمل کو اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ میں نے کتنے اچھے عمل کیے، میں نے کتنے برے عمل کیے، ہر انسان کو اس کے آنکھوں سے دکھایا جائے۔ کوئی بندہ کسی کو کوئی بات کہے، چاہے وہ کہنے والا شخص کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بعض دفعہ مکمل طور پر اطمینان نہیں ہوتا، یقین تو ہو جاتا ہے لیکن اطمینان مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بعض انکار بھی کر بیٹھیں گے، حالانکہ فرشتوں کو گواہ بنا کر پیش بھی کیا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں برا کام کیا، پھر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں انکار کر بیٹھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مطمئن ہو اور اپنے آنکھوں سے ترازو کے اندر اپنے اچھے اور برے عمل کو دیکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرمائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو الموازین ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہ الموازین یہ جمع ہے، میزان اس کا واحد ہے، موازین بالیقین جمع ہے، لیکن جمع میں بھی جمع کثرت کا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہوں گے، اب چونکہ یہ موازین جمع کا صیغہ لایا گیا، جمع ہے، واحد اس کا میزان تو جمع موازین بہت سارے ترازو، تو کہتے ہیں بعض علماء کرام کہ جتنے انسان ہیں ہر ایک انسان کے لیے ایک ایک ترازو ہوگا، جتنے انسان اتنے ترازو۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے ترازو ہوں گے، جس کے جتنے اچھے عمل ہوں گے ایک ایک عمل کے اعتبار سے ایک ایک ترازو۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکڑیاں تولنے کا جو ترازو ہوتا ہے وہ الگ قسم کا ہوتا ہے، سبزیاں تولی جاتی ہیں تو اس کا ترازو الگ ہوتا ہے، سونا چاندی اس کو بھی تولا جاتا ہے تو اس کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے ترازو ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگا، مگر وہ ترازو بہت بڑا ہوگا، ایک ہی ہوگا لیکن وہ ترازو بہت بڑا ہوگا۔ ایک ہی ترازو ہو کر بہت سارے ترازوؤں کے قائم مقام ہوگا، بلکہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں ان تمام چیزوں کو اس ترازو کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ترازو۔ تو موازین کے سلسلے میں علماء کرام کے یہ اقوال۔ آگے گئے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، امام بخاری کی یہ بات عام ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں کہ کن کے اعمال تولے جائیں گے اور کن کے نہیں۔ اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، تمام انسانوں کے اعمال کا، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو، ایک ایک ایمان والے کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ایک ایک کافر کے بھی عمل کو تولا جائے گا، ایک ایک ایمان والے کی باتوں کو تولا جائے گا، ایک ایک کافر کی بھی باتوں کو تولا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کافروں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس بس نیکی ہی نیکی ہوگی، جن کے پاس بس نیکی ہی نیکی ہوگی، کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، تو ایسے ایمان والوں کو
بلا حساب و کتاب جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ آگے گئے وقال مجاہد، یہ جو آیت میں قسط ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں القسطاس، یہ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رومی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں عدل کے۔ القسطاس، قاف کے متعلق دونوں حرکتیں، قاف کے ضمے کے ساتھ بھی القسطاس اور کسرے کے ساتھ بھی یعنی زیر کے ساتھ بھی القسطاس۔ اس کا استعمال، یہ جو لفظ قسط ہے یہ ازداد میں سے ہے، اس کا استعمال عدل اور ظلم دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن فرق ہے اگر قسط پر قاف پر اگر زیر آتا ہے بکسر القاف قسط تو اس کے معنی آتے ہیں عدل کے، اور اگر اس قاف پر زبر آتا ہے فتح آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، یہاں پر عدل کے معنی میں، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہاں پر معنی ہے ظلم کے اعتبار سے، تو اس کا استعمال قسط کا عدل اور ظلم دونوں کے اعتبار سے آتا ہے، اور یہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں پر الفاظ معنی کے اعتبار سے خاص طور پر یہ موازین اور قسط کی بحث ختم ہوتی ہے، آگے سند شروع ہوتی ہے حدیث پاک کی۔ یہ سند کی بڑی اہمیت ہے، سند کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث پاک کو جو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا اپنی سند کے ساتھ، تو بخاری شریف کی یہ آخری جو حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ یہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں جن سے امام بخاری نے یہ حدیث سنی، احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیتل کے برتن بنایا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر بہت بڑے محدث کے استاذ اور امام، اور دوسری طرف تاجر بھی، تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے جو اسلاف اور اکابر گزرے یہ ایک جگہ پر علم حدیث اور علم دین کے بڑے ماہر ہوتے تھے، تو دوسری طرف تجارت کے میدان کے بھی بڑے ماہر ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بڑے امام، وہ بھی ایک تاجر تھے۔ تو امام بخاری کے یہ استاذ احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ یہ پیتل کے برتن بنا کر بیچا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے درجے کے راوی ہیں۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن اشقاب اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام، کس فن کے؟ اسماء رجال کے بڑے ماہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا ذخیرہ حدیث پاک کا حاصل کیا۔ تو یہ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہوتے ہیں محمد بن فضیل، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ ہیں احمد بن اشقاب، ان کے استاذ ہیں محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور مشہور محدث تھے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان سے حدیث پاک جن محدثین نے بیان کیا ان میں نام آتا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا۔
انہی ناموں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہوں گے کہ خود اتنے بڑے بڑے ائمہ جو فن حدیث کے امام مانے جاتے ہیں وہ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے آگے استاذ ہیں عمارہ بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کسی زمانے میں کوفے کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا علم حدیث کی اشاعت کے لیے۔ وہاں کے ائمہ حضرات نے جن کا خاص تعلق حدیث پاک سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے نبی کی فرمان، اپنے نبی کے احادیث کی اشاعت کا بہت بڑا کام لیا۔ یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ابو زرعہ کی لمبی صحبت انہوں نے پائی، اسی لیے انہوں نے ایک لمبی تعداد میں احادیث حضرت ابو زرعہ سے روایت کی، نقل کی۔ ان کے شاگردوں میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام ہیں، سفیان بن عیینہ جیسی شخصیات موجود ہیں۔ اب ان کے استاذ ہوتے ہیں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اونچے درجے کے تابعین میں سے تھے۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی سرکار دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک واسطے سے علمی و روحانی اور ایمانی تعلق۔ تو ابو زرعہ یہ اونچے درجے کے تابعین میں سے۔ یہ جو ابو زرعہ ان کا نام ہے، یہ حقیقت میں ان کا نام نہیں، یہ تو ان کی کنیت ہے، اور یہ اپنے کنیت ہی سے مشہور ہو گئے۔ اتنے مشہور ہو گئے کہ بعضوں کو ان کا اصل نام بھی نہیں معلوم۔ ابو زرعہ نے کئی تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک سنی۔ علم حدیث میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ نے اپنے دادا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی صحابی سے ملاقات، ان کے سامنے بیٹھنا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ ہوتے ہیں براہ راست صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو زرعہ کے استاذ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حافظہ بڑا مضبوط تھا، بڑے قوی تھے، لیکن کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کے لیے دعا کرائی، اللہ کے نبی نے دعا کی تو ان کا حافظہ بڑا غضب کا ہو گیا۔ دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پڑے رہتے تھے، اور اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ان کو تعلق تھا کہ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ صحابہ میں جن صحابہ کا شمار صوفیوں میں ہوتا گیا، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صوفی قسم کے صحابی، کھانا مل جاتا تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو نہیں کھاتے تھے۔ ان کی قربانیوں سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتنے بڑے صحابہ کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو یہ دونوں حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہو کر رہ جائیں، یہ ہمارا ہو کر رہنا بس ہماری چلے۔ ایک بزرگ کے اصطلاح میں یہ ایک چھوٹی قسم کا خدائی کا دعویٰ۔
اللہ تعالیٰ موت تک ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت زید اور ابن عباس کتنے اونچے مقام و مرتبے کے صحابی، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور وہ اس کی رہنمائی نہ کر سکتے ہوں، اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عظمت، ہمارے اکابر میں ایک دوسرے کا بڑا احترام تھا، ان کے اختلافات میں بھی اعتدال اور اخلاص ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے اختلافات میں نہ اخلاص ہے نہ اعتدال ہے۔ میں اپنے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت محدث اعظم میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں۔ دونوں میں آپس میں اختلاف تھا، حضرت مدنی میں بھی اور حضرت میاں صاحب میں بھی۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، کئی دن تک بارش نہیں ہوئی، تو مشورے میں یہ بات ہوئی کہ نماز استسقاء پڑھیں گے۔ اب جب نماز استسقاء پڑھیں گے تو مشورے میں نام طے ہوا حضرت مدنی کا کہ حضرت مدنی مولانا حسین احمد مدنی نماز پڑھائیں گے۔ اب ان کو پیچھے نماز پڑھنا پڑے گا، کن کو؟ حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آج ہمارا اختلاف، کسی سے ہلکا اختلاف ہو جائے اس کی خوبیوں پر بھی ہم پانی پھیر دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، غیبتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کا حال دیکھیں، اللہ اکبر، امامت کر رہے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیچھے نماز پڑھنے میں آ گئے مقتدی بن کر۔ پہلے دن نماز پڑھی گئی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن نماز پڑھائی حضرت مدنی نے، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن جب لوگ سارے کے سارے جمع ہوئے تو حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اپنا مزاج تھا، وہ صرف پڑھاتے تھے، گرچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، اس کے باوجود کوئی مجلس نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی امامت نہیں۔ لیکن جب تیسرے دن حضرت مدنی آگے بڑھنے لگے تو یہ براہ راست خود آگے بڑھے اور حضرت مدنی کے کان میں کہنے لگے کہ آج آپ نماز نہ پڑھائیں، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اس میں موجود تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حیران ہوئے، یا اللہ، حضرت مولانا اصغر صاحب نہ نماز پڑھاتے ہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی آگے بڑھنا آگے آنا ان کے مزاج میں نہیں، آج یہ کیسے امامت کے لیے آگے بڑھ گئے؟ جب نماز ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، کہنے لگے حضرت آج تو بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کہنے لگے مولوی شفیع، اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف کے ذریعے سے بتا دیا تھا، نماز امام حضرت مدنی پڑھائیں یا کوئی وقت کا بڑے سے بڑا قطب پڑھائے، بارش تو ہوگی نہیں، لیکن عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ پہلے دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن امام مدنی نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ مجھے خوف ہوا ہمارے اختلاف میں جو مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہیں ان کے زبان پر یہ جملہ نہ آ جائے کہ حسین احمد مدنی نے 3 دن نماز پڑھائی، بارش نہیں برسی، کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے میں آگے بڑھ گیا۔ اگر ان پر انگلی اٹھتی ہو تو مجھ پر بھی ساتھ اٹھے کہ میں نے بھی ایک دن نماز پڑھائی اور بارش نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں کا اختلاف کیسا پیارا، کیا اعتدال، کیا اخلاص۔ تو حضرت زید اور حضرت ابن عباس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو یہ ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 419 روایات اپنی کتاب میں ذکر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام مسلم نے 428 روایات۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ کتنی ذخیرہ ہوگا ان کے پاس احادیث پاک کا۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشغلہ یہ تھا حدیث پاک بیان کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو عام کرنا۔ اب دیکھیں، یہ جتنا علم حدیث میں آگے تھے اتنا ان کا معمول اپنے عبادت کے اعتبار سے بڑا اونچا تھا، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر میں رات کے 3 حصے بنا دیے تھے۔ ایک حصے میں خود عبادت کرتے تھے، دوسرے حصے میں اہلیہ کو عبادت کے لیے بٹھا دیا کرتے تھے،
اور تیسرا حصہ اپنے غلام کو کہہ دیا تھا کہ رات کا آخری حصہ تم عبادت میں لگے رہنا. یعنی ان کا گھر پوری رات عبادت کے اعتبار سے ان کے گھر میں انوار و رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں حدیث پاک ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. یہ کلمتان تثنیہ ہے، واحد کلمہ ہے، اس سے مراد کلام ہے. یہ حبیبتان، یہ کلمتان کی پہلی صفت ہے، یہ حبیبہ کا تثنیہ ہے، اور یہ حبیبہ مفعول کے معنی میں. مطلب یہ ہوا دو بول، دو باتیں جن کے زبان میں گئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے پیار کرتے ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اب رحمان ہے، یہ رحمان مبالغے کا صیغہ. یہ رحمان ایسا لفظ ہے اس کا نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع، کیونکہ یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اپنے حدیث میں رحمان ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ خدا کی وسعت رحمت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اگر کوئی چھوٹا عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑے پیمانے پر ثواب دیا کرتے ہیں. کوئی بندہ راستے میں تکلیف دہ چیز تھی اس کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب دے دیا. اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. کسی بندے نے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج نہیں کیا، اس کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں، اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب دے رہے ہیں. عمل تھوڑا، ثواب اللہ تعالیٰ بے مثال دیے جا رہے ہیں. آگے ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. یہ خفیفتان، یہ کلمتان کی دوسری صفت، اس کا ترجمہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، یہ ثقیلہ بھی ثقیلتان کا تثنیہ، یہ ثقیلتان تثنیہ ہے. کلمتان کی تیسری صفت، اس کا ترجمہ تول میں بڑی وزنی، تول میں بڑے وزنی. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخصیت ہمارے یہاں آتی ہے تو اس کا نام لینے سے پہلے مجمع پر اس کی ایک اہمیت، اس کی ذات کی ہو تو اس کے نام کے ساتھ القاب. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں حضرت اقدس علامہ مولانا مفتی. اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا کوئی بڑی شخصیت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے 2 بول بولنے کے لیے ایک اہمیت کے ساتھ بیان کیا. 2 چھوٹے بول، لیکن ایسے چھوٹے بول جس کی زبان پر ہوں اللہ اسے محبت کرتے ہیں. اور وہ بول اتنے بڑے ہیں کہ میزان پر بھاری. میزان کتنا بڑا ہوگا؟ ہم نے سنے ابھی علماء کے مختلف اقوال میں کہ ایک اتنا بڑا ترازو، پورا زمین و آسمان اس میں ڈال دیے جائیں، اتنا بڑا ترازو. تو اتنے بڑے ترازو میں یہ 2 بول اتنے وزنی، لیکن زبان کے اعتبار سے بالکل ہلکے. خفیفتان علی اللسان، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں چاہیے کہ اس جملوں کو ہم ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں، ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ میں سبحان سے صفت جلال کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بحمدہ سے صفات اکرام کی طرف اشارہ. اس میں خدا کی تمام صفات کا جامع انداز میں تذکرہ ہو گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ و بحمدہ جوامع الکلم میں سے ہے. آگے ہے سبحان اللہ العظیم. اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے نا سبحان اللہ. یہ لفظ اللہ یہ ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. اب دیکھو دوستو، یہ جو 2 جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان جملوں کو پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 5 حدیث پاک سنا دیتا ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ لگا دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا کلام یہی سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، مال زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے، جہاد نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا وہ کثرت سے ورد کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر 100 مرتبہ صبح و شام اللہ تعالیٰ اتنا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ان فضائل کا مستحق بندہ کب بن سکتا ہے؟ تو اصولی بات یاد رکھیں، احکام شرعیہ بجا لانے پر ان فضائل کا بندہ مستحق ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں کوئی عمل ہی نہ کروں اور اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لوں تو بس نیکیاں مل جائے گی، زندگی بھر کے گناہ معاف ہوں گے، ایسا سوچنا غلط ہے۔ اب ایک سوال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اخیر میں کیوں ذکر کیا؟ درمیان میں بھی لا سکتے تھے۔ تو مختلف علماء کی جماعت نے مختلف جوابات دیے، ہمیں ان جوابات کی طرف نہیں جانا، بس ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب فرمان جو سب کے دل کو چھو لیتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے پڑھنے اور سننے والوں کو خاتمے کی طرف متنبع کیا ہے۔ جس طرح یہ بخاری ختم ہو گئی، ایک وقت آئے گا انسان تیری اپنی بھی زندگی ختم ہوگی، کل بچہ تھا جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا، زندگی ختم۔ تو انسان کے سامنے ہمیشہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کلمے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی، کس حالت میں موت آئے گی، انسان کو ہمیشہ اس کی فکر میں رہنا چاہیے۔ ایک اور بڑی بات، امام بخاری نے اپنی کتاب کی ترتیب میں اور کتاب و ابواب کے قائم کرنے میں بڑی دقت نظری سے کام لیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عجیب و غریب تعلق۔ تو امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث لائی بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات، اور سب سے آخری حدیث یہ لائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان دونوں حدیثوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ابتدا اور انتہا میں کیا ربط؟ اس پر علماء نے مستقل جوابات دیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی جلدوں میں کتاب لکھی، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا، بلکہ بس یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی طرف توجہ دلائی کہ تمام اعمال اخلاص کے ساتھ کرو، انما الاعمال بالنیات۔ اور آخری حدیث میں امام بخاری نے یہ بتایا کہ اخلاص سے کیا ہوا عمل گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر بہت نوازا کرتے ہیں۔ تو پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر موت تک چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو خوب نوازا کریں۔ تو یہ بخاری شریف کے آخری باب کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت بنایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایک کامیاب عورت بن کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو اس کی اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے ہو کر گزارا، کبھی بچپنا، کبھی نوجوانی، کبھی جوانی، کبھی جوانی میں بیوی تو کبھی ماں، کبھی بڑی عمر میں ساس، دادی، نانی،
تو کامیاب عورت وہ ہے جو اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے میں اپنے آپ کو کامیاب عورت بنانے کی کوشش کرے۔ ایک عورت کامیاب عورت کب بن سکتی ہے؟ اسی وقت بن سکتی ہے جب نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نوجوانی ہے، بچپنا ہے، تو نوجوانی میں چاہیے کہ اپنی نوجوانی کی خوب حفاظت کرے۔ کوئی غلط چیز کی طرف قدم اٹھانا، موبائل کے ذریعے سے دوستیاں، چیٹنگ، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، ان ساری تباہی کے راستوں سے اپنے آپ کو ساری زندگی میں بچانا ہے۔ بطور خاص جوانی، نوجوانی کے مرحلے میں اپنے ماں باپ پر کوئی قدم نہ، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ماں باپ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا، ایسا قدم کہ جس قدم کی بنیاد پر کوئی اسلام پر انگلی اٹھا سکے، کوئی ماں باپ پر انگلی اٹھا سکے۔ بس خلاصہ یہ کہ اپنی نوجوانی پاک دامنی کے ساتھ گزاری جائے۔ انسان کا اپنا جسم ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ امانت کا حق ادا کرنے والے کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اسی کے لیے یہ شرمگاہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ غیروں سے تعلق رکھنا اور غلط طریقوں پر گھٹر کے لائن سے اپنے آپ کو برباد کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اس زمین و آسمان کے درمیان کا ذرہ ذرہ ایسوں پر لعنت کیا کرتا ہے۔ تو نوجوانی میں اپنی نوجوانی کی حفاظت۔ نکاح ہو گیا تو دو کاموں پر بڑی اہمیت۔ ایک یہ کہ اپنے شوہروں کا بڑا احترام، ان کی خدمت، ان کی عظمت، جتنا ہو سکے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں بدترین عورت ہوتی ہے وہ جو اپنے ذات سے اپنے شوہر کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے۔ تو اپنے شوہر کے لیے کبھی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ جب شوہر صبح کام کاج کے لیے گھر سے نکلے، دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے آئے، رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے رخصت کرے۔ جب شوہر گھر واپس آئے تھکا ماندہ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ جب شوہر تھکا ماندہ گھر پر آئے، تسلی والی باتیں، دل کو خوش کرنے والی باتیں، بعض خواتین موبائل میں، ٹی وی پر، سیریل پر، میکے والوں سے فون پر بات چیت میں، یہ ساری چیزیں خوشگوار ازدواجی زندگی کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا پیارا رشتہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرنا اللہ کو اتنا پسند، اللہ تعالیٰ اس محبت بھری باتیں کرنے کی بنیاد پر 1000 رکعت نفل نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں جن کو اولاد ہیں، اپنے اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں 99% خواتین کو اپنے بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا وہ کوئی احساس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 10-12 سال کے ہو جائیں گے تب تربیت کریں گے، یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ علماء نے جو کتابیں لکھی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، ایک کتاب کا نام دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا۔ اس کا نام تھا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد سے تربیت کا آغاز۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جتنے اس دنیا کے اندر اکابر گزرے، بڑے بنے، قیامت تک جتنے بڑے بنیں گے، سب کے پیچھے ان کی ماں کا بڑا اہم کردار رہا۔ اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ ایک جگہ پر جانا ہوا، وہاں ایک نوجوان نے اپنی کارگزاری بتائی کہ میں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، حالانکہ میں اس وقت وہیں پر موجود تھا۔ وجہ پوچھی میں نے، کہنے لگا نماز جنازہ مسجد کے صحن میں ہو رہی تھی، میں وضو خانے پر کھڑا رہا،
اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا۔ غور کریں کہ تعلیم سے، تربیت سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بچوں کی تربیت کریں گے کیسے؟ اس کے لیے دو چیزیں: اپنے گھروں میں بچوں کو موبائل سے دور رکھنا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، اور ان موبائلوں میں کارٹون، اور ان کارٹونوں میں ٹام اینڈ جیری، موٹو پتلو، نہ جانے کس کس انداز کے کارٹون۔ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، ان کارٹونوں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑنا، جھگڑنا، مارا ماری، توڑ پھوڑ۔ بچوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بچے بچپن میں جن چیزوں کو دیکھتے ہیں انہی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جب بچہ بچپن سے لڑائی، جھگڑا، مارا ماری دیکھے گا تو بڑا ہو کر میں صاف کہتا ہوں، کسی کے ساتھ لڑے نہ لڑے، کسی کی مخالفت کرے نہ کرے، پہلی لڑائی ماں باپ کے ساتھ کرے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے آنے پر علماء کے پاس ہم اپنے شوہروں کو ایک بوتل پانی دے کر بھیجتے ہیں کہ جی دم کر کے دے دیں۔ یہ ایک بوتل پانی کیا کام آئے گا 10 سال کی تربیت نہ کرنے پر؟ تو اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ، اور اپنے بچوں کو گھر میں موبائل سے دور رکھنا، اور گھر سے باہر اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچانا، بری صحبت سے بچانا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ برے دوست شیطان سے بدتر ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، شیطان سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ شیطان صرف برائی کا خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جو برے دوست ہوتے ہیں وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت، اور تربیت میں گھر میں موبائل سے دوری اور باہر برے دوستوں سے بچانا، اس کے لیے مکاتب کا نظام بچپن سے، مکاتب میں بچپن سے علماء کی صحبت میں، اور اپنے بچوں کو بالیقین پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر سب کچھ بنائیں، لیکن نابالغ جب تک وہ رہتا ہے اس وقت تک قرآن پاک کی تعلیم، علوم شرعیہ، اس کی ضرور تعلیم دیں۔ اور اسی طرح بڑی عمر کی خواتین سے کہوں گا، آج ہمارے گھر گھر میں یہ جھگڑا ساس بہو کا، اللہ کے لیے اسے ختم کریں۔ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں بدگمانی، بد زبانی، غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا مقام و مرتبہ دے، اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا مقام و مرتبہ دے۔ جس گھر کے اندر ساس اپنی بہو کو دشمن سمجھے، بہو اپنی ساس کو دشمن سمجھے، ایسے گھروں میں کبھی خوشی بھری زندگی ہم گزار ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو انسان سمجھ کر رشتہ داری نبھایا کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، باقی تمام کو فرشتے سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس میں کوئی برائی نہیں، اللہ کی ذات بے عیب، اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم، ان کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے وہ وقت کا بڑا سے بڑا قطب ولی کیوں نہ ہو، ہر کسی سے امکان ہے غلطی کا۔ تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں لڑنا، جھگڑنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو زندگی بھر بچائیں۔ اسی طرح عبادات میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، بس عورتوں کے لیے جو ناپاکی کے ایام ہیں انہی دنوں میں رخصت ہے، اس کے علاوہ کبھی نماز معاف نہیں۔ نمازوں کی خوب اہتمام کریں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پہلے کی خواتین میں قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، آج موبائل میں، سیریل میں، یوٹیوب پر یہ پکانے کی ڈش دیکھنے میں پورا وقت گزار دیتی ہیں، بہت بری بات ہے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں پردہ کریں، پردہ آپ کے لیے بوجھ نہیں،
اللہ کے لیے پردے کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ زیورات استعمال کرتی ہیں، سونا چاندی استعمال کرتی ہیں، آپ ان چیزوں کو کہیں پر بھی نہیں رکھتی، بلکہ سنبھال کر کوئی دیکھ نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے۔ اسلام نے بھی آپ کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا۔ اسلام کی نظر میں عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ اسلام چاہتا ہے کوئی غیر، کوئی غلط انسان دیکھ نہ لے، اسی لیے پردے کا اہتمام ضرور کریں۔ بعضیں کہتی ہیں کہ ہمیں پردے کی کیا ضرورت، دل ہمارا صاف، کون ہمیں دیکھے گا؟ یاد رکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں، عورتوں میں ایک گناہ بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے غیبتیں کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا۔ جہاں کہیں ایک دو ساتھ میں بیٹھ گئیں، بس دوسروں کی برائی، فون میں ماں کے ساتھ بات کر گئیں، ساس کی برائی، ساس نے بیٹی کو فون کیا، بہو کی برائی۔ اللہ کے لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں کہ غیبت کا گناہ زنا سے بدتر گناہ ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی پسند کریں گی کہ ہمارا بھائی مر جائے اور اس کا گوشت ہم کاٹ کر کھائیں؟ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے۔ اللہ کے لیے کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی برائی سنیں بھی نہ، اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ گزاریں۔ اور جن بہنوں نے درس نظامی مکمل کیا، اپنے آپ کو تعلیم و تبلیغ میں ضرور لگائے رکھیں۔ آپ اگر تعلیم و تبلیغ میں لگی رہیں گی، آپ کے ذریعے سے خاندان کا خاندان ہدایت پائے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، نبی کی تعلیمات کو عام کرنا۔ مدرسے میں پڑھانے والی خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، تاکہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا شکیل صاحب کے ذریعے سے جو ہمیں ترغیب اور ہدایات دی جاتی ہیں گھروں میں تعلیم اور اذکار اور ذکر کے اعتبار سے، اس کا خوب اہتمام کریں، اس کا خوب اہتمام کریں۔ میری مائیں بہنیں، جیسے ننگے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، بھوکے کے لیے کھانا ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے کے لیے ایسی ہی یہ چیز ہے، اس کو بڑی اہمیت دیا کریں۔ ایک وقت کا کھانا چھڑ جائے، میں کہتا ہوں چل جائے گا اہمیت سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ذکر ہمارا کبھی نہ چھوٹے۔ ہر زمانے میں نبی کو تقویت پہنچائی عورتوں نے، ہر زمانے میں اولیاء کا فیض عام ہوا تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا کردار رکھا عورتوں کا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے مولانا کی ترغیب پر، ان کی ہدایات پر عمل کیا تو جو انقلاب آئے گا، چاہے دنیا یاد رکھے نہ رکھے، آپ کے نامۂ اعمال میں آپ کا یہ عمل قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے ساتوں دروازے آپ کا استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔